ایک چیز ہوتی ہے وسعت اور ایک ہوتی ہے شذوذ. ہاں ہاں اس کے ان دونوں چیزوں کے درمیان اکثر لوگ جو ہے نا خلط مبحث کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے وسعت کے نام پہ، آسانی کے نام پہ شذوذ شاذ آرا کی طرف نکل جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ وسعت کو ہی جو جائز وسعت ہوتی ہے اس کو ہی شاذ رائے کے طور پہ پیش کر کے اس کی مخالفت کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ چیز کو حرام کرنا بھی بڑا گناہ ہے، اور بلکہ یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے. اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہم وسعت کی تو بات کر رہے ہیں یہاں پہ، لیکن اب یہ بھی کویشچن اس پہ اٹھ سکتا ہے کچھ لوگ، اور یقیناً اٹھنا بھی چاہیے، کہ بہت سے ایسی معاملات بھی شاید ہیں یقیناً کہ جہاں پر وسعت بنتی نہیں تھی لیکن دے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں اس میں ایک مثال آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، وہ ہے میوزک کی. اب دیکھیں کہ اس میں باقاعدہ طور پہ صحیح حدیث میں اور غالب بخاری مسلم کی روایت میں بھی ہے کہ آخری زمانوں کے اندر کچھ لوگ میوزک کو یا انسٹرومنٹس کو، میوزیکل انسٹرومنٹس کو حلال کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے علماء ایسے بھی گزرے ہیں، جیسے قاضی شوکانی ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک بک لکھی ہے، اور آپ اس کے اندر بہتر بتائیں گے کہ وہ تو اس کے اجماع کا ہی انکار کرتی ہیں کہ میوزک حرام ہے. تو یہ ان کو کیا نہیں پتا تھا کہ یہ وہ حلال کرنے کی کوشش اس سے ہو جائے گی؟ تو انہوں نے پھر ایسا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی بھولنے والی، اللہ تعالیٰ کو بھولتا نہیں ہے چیز، اور انہوں نے ساری چیزیں جو ہیں واضح کرتی ہیں. اگر کسی چیز کے بارے میں حکم واضح نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس دور میں موجود ہوتے ہوئے، تو اس میں آپ زبردستی سوال کر کے اس کو حرام نہیں قرار دلواؤ. اچھا، یہ بھی ایک اہم کویشچن ہے کہ بہت سے ایسے اعمال جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، ان کو اب حیران کن طور پہ معیوب سمجھا جاتا ہے. تو یہ جو شفٹ آیا یہ کس وجہ سے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ جس پہ امام ابن تیمیہ نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا کہ بہت سارے اجماعات ایسے ہیں، خاص طور پہ مذاہب اربعہ کے جو 4 اسکول آف تھاٹس ہیں، کہ ان کے اسکالرس کی جانب سے کبھی ایسی چیزوں پہ اجماع کلیم کر لیا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں گے ان کے فولڈ سے باہر کے جو اسکالر ہیں جو وہ ان کو فالو نہیں کرتے، لیکن وہ اس کیلیبر کے ہیں، وہ اس کا اختلافی کنسیڈر نہیں کرتے بیسکلی. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریشنل ریفلیکشنز کے ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید. میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عمر فاروق سعید آج ایک بہت ہی اہم گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں اسپیشلی کراچی سے آئے ہمارے اسٹوڈیو میں محمد شاہ رخ خان. ذاتی طور پہ میرے دوست بھی ہیں. اس سے پہلے بھی آپ نے ہم دونوں کو 2 پوڈ کاسٹ میں تو کم از کم اکٹھا دیکھا ہوگا، اور اس کے اندر ہم نے اپنی اس بک کے اوپر بھی ڈسکشن کی جو کہ میں نے اوریجنلی انگلش میں لکھی تھی، اور اس کے بعد شاہ رخ بھائی نے اس کا اردو میں ٹرانسلیشن کی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک بہت اہم موضوع جو کہ ہم ذاتی طور پہ اپنی پرائیویٹ ڈسکشنز میں بھی بہت ڈسکس کرتے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا دنیاوی طور کے اوپر، ظاہر ہے کہ دین کے اندر یہ چیز لازمی ہے کہ ہم نے بہت سی چیزیں کرنی ہوتی ہیں جو کہ دنیاوی بھی نوعیت کی ہوتی ہیں. تو ان تمام نوعیت کی چیزوں کے اندر دین میں کس قدر وسعت موجود ہے. اچھا، اب دین میں جو وسعت کا جو ورڈ ہے نا، یہ بھی اس کی ابھی وضاحت طلب ہے. میں تو اس کو سمجھتا ہوں، بلکہ آپ سے پوچھوں گا ابھی کہ دین میں وسعت کا معنی کیا، کیونکہ بہت لوگوں کے ہاں، جہاں تک مجھے بھی فیل ہوتا ہے، کچھ اس کا نیگیٹو میننگ لیا جاتا ہے کسی نہ کسی حد تک، کہ اگر آپ کسی چیز میں کوئی وسعت کا اقرار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تھوڑی لینینسی لینا چاہ رہے ہیں. اور یہ پہلے تو ایسے نیریٹو بھی پائے جاتے تھے کہ جو مشکل سے مشکل ترین چیز ہے دین میں وہی زیادہ ثواب آپ کو دے گی، اور آسانی جو ہے اس سے آپ کو ثواب کم ہوگا. یہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ ایسا ہی ہے. اور دوسری چیز کا وسعت کی جو معنی ہے دین میں وہ کیا ہوتا ہے، کہ یعنی آپ جس چیز کے بارے میں تھوڑی آسان موقف لیتے ہیں یا آسانی پریزنٹ کرتے ہیں، تو کیا ہمیں اس کو نیگیٹیولی دیکھنا چاہیے؟ اور پھر بذات خود وسعت کیا چیز ہے، یہ ہمیں بتائیں سب سے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو ہے ہمیں دوبارہ ایک مرتبہ موقع دیا کہ جو ہے ہم گفتگو کر سکیں. جو ہمارا موضوع ہے دین میں وسعت، اس کے لیے جو ہے کچھ ابتدائی باتیں سمجھنا ضروری ہے. ایک چیز ہوتی ہے وسعت اور ایک ہوتی ہے شذوذ. ہاں اس کے ان دونوں چیزوں کے درمیان اکثر لوگ جو ہے نا خلط مبحث کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے وسعت کے نام پہ، آسانی کے نام پہ شذوذ شاذ آرا کی طرف نکل جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ وسعت کو ہی جو جائز وسعت ہوتی ہے اس کو ہی شاذ رائے کے طور پہ پیش کر کے اس کی مخالفت کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ چیز کو حرام کرنا بھی بڑا گناہ ہے، اور بلکہ یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے. تو ان جو ہے اصطلاحات کو سمجھنا ضروری ہے. شاذ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ایک شاذ کی ایک ڈیفینیشن تو شاذ کی ہے کہ جو حق کے خلاف ہو، یعنی جو چیز حق سے، جو نص سے ثابت ہو جائے اس کے خلاف
کوئی جو ہے شاذ موقف اختیار کرنا. ٹھیک ہے. کسی عالم نے موقف اختیار کیا ہوا ہے لیکن وہ نص کے خلاف ہے. اب اس پہ آپ اجماع بھلے نہ کہہ سکیں لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ جمہور اور شاذ والی اصطلاح استعمال ہوگی. اور ایک شاذ یہ ہے کہ کسی نص کے اندر کوئی احتمالی معنی پایا جا رہا ہے. اچھا. اور تقریباً اکثر و بیشتر علماء جو ہیں اس رائے کو ترجیح دیں, اس معنی کو ترجیح دیں, اور جو کوئی ایک دو عالم ہیں علماء جو ہیں وہ اس رائے کو ترجیح دیں. تو یہاں پہ جمہور کے مقابلے میں جو ہے شاذ آتا ہے. اچھا نہیں, ایک چیز میں آپ کو, ہم مثالوں سے بھی ڈسکس کرتے ہیں نا اس کو, کہ ہم کچھ مثالوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اب جیسے ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب کوئی اسلام قبول کرنے آتا تھے کچھ لوگ, اس میں ظاہر ہے کہ مختلف قبائل سے بدو بھی آ جاتے تھے, اور ایک قسم کے لوگ جو شہری نہیں ہوتے تھے, تو ان کے لیے کچھ یہ تھا کہ ان میں کبھی کسی میں ایروگنس ہوتی تھی, کوئی کہتا تھا میں نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں. ایک میرے مثال آ رہی ہے کہ ایک شخص کوئی اسلام قبول کرنے آیا تو اس نے کہا میں نماز تو پڑھوں گا, رکوع نہیں کروں گا. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی یہ کام کرنے کی. تو سوال میرا اس میں یہ بنتا ہے کہ اس قسم کے جو معاملات ہیں جو کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے, تو آج ان کو اس کو اختیار کرنا کیا یہ شاذ ہوگا نمبر 1, کیونکہ عمل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا, تو اس کو ہم نیگیٹیولی پورٹری کیوں کرتے ہیں؟ میرا ایک ذاتی سوال پوچھتا ہوں. ٹھیک ہے, اصل میں یہ وہ افراط و تفرید ہے جو مطلب ہمارے علماء کبھی مطلب طلبہ میں آ جاتی ہے. جی. وہ اس وجہ سے کہ جب ایک طبقہ جو ہے وہ محض آسانیوں کی طرف جو ہے وہ محض آسانیاں تلاش کرتا ہے اور دین کو ایک مذاق بنا دیتا ہے, جو واضح حرمت حرام چیزیں ہیں ان کے بھی خلاف جو ہے وہ جواز تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو علماء کے ایک گروہ نے جو ہے اس پہ اس کے رد عمل میں, یا اس کہہ لیں اس دروازے کو بند کرنے کے لیے, انہوں نے جب انہوں نے اس دروازے کو بند کیا تو بعض ایسی چیزیں بھی اس کی زد میں آ گئیں کہ جہاں وسعت موجود تھی. لیکن یہ سارے علماء کا نہیں, یہ کچھ اہل علم کا کہہ سکتے ہیں. جیسے کہ سلف میں سے بعض کا یہ قول ملتا ہے کہ جس نے جو رخصتوں کے پیچھے پڑا رہا, جس نے رخصتیں تلاش کی وہ زندگی ہو گیا. یعنی اس معاملے میں کہ وہ صرف محض رخصتیں ہی تلاش کرتا ہے, یعنی کہ ایک چیز واضح ہو گئی اور ایک کسی عالم کا قول اس کے حق میں مل رہا ہے, جواز میں مل رہا ہے, لیکن وہ سب دلائل چھوڑ کے, جمہور علماء کو چھوڑ کے ایک عالم کی رائے کو جو ہے پریفر کر رہا ہے. تو یہ اس قول کی زد میں آتا ہے. دوسرا سلف کا یہ بھی قول ہے کہ جو ہے مطلب آسانی کو نہیں جانتا, وہ جو ہے لوگوں کے لیے رخصت نہیں تلاش کر سکتا, تو وہ فقیہ نہیں ہے. ایک یہ بھی جو ہے اس کا پرسپیکٹیو ہے. تو یہی وہ میں سمجھا تھا کہ وسعت اور شذوذ میں بڑا باریک فرق ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے, جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اکثر لوگ جو ہے افراط و تفرید کا شکار. اچھا, یہ تو جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں اس بات کو کہ جہاں تک تو دین میں رخصت ہے جی وہ لینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور جہاں پہ رخصت نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں زبردستی نکالنا وہ والا جو کام ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے, یا اس کو نیگیٹیولی دیکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب جو دونوں سلف کے ہاں دونوں آراء پائی جاتی ہیں کہ یا تو اب یہ بھی ہے نا کہ ایک وہ نیکی نہیں ہے کہ آپ سخت سے سخت جو ہے وہ چیز کو تلاش کریں اور وہی آپ کو زیادہ ثواب دے گی. اگر آپ آسان چیز کو بھی لیں گے تو جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑا عمل ایک ہی بار کریں, نہیں, آپ چھوٹے چھوٹے عمل نیکی کے کرتے رہیں تو وہ آپ کو زیادہ فائدہ دے, دوام اختیار کریں. تو چھوٹا عمل جو کہ آسان ہوتا ہے اور بڑا عمل بڑا مشکل ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ سمجھنے کے لیے ہم یہ چیز اپنے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ دین کے اندر جو آراء پائی جاتی ہیں جس کے اندر عام حالات میں, اچھا یہ بھی ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے, اس کو میں تھوڑا سا اور بھی وضاحت آپ کو طلب کروں گا. کچھ علماء سلف میں سے ایسے جنہوں نے کچھ ایسی آراء دی ہیں کچھ مسائل کے اندر جو کہ مین اسٹریم نہیں ہے, اور اگر ان آراء کو کوئی اختیار کر لیتا ہے جو مین اسٹریم نہیں ہوتی تو اس کی الاؤبلٹی ہے. جی بالکل. اس میں دیکھیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی دو چیزوں میں اختیار دیا گیا جی تو انہوں نے جو آسان چیز کو جو ہے یہ تو پھر سنت ہوئی انتخاب کیا. بالکل. جی جی. تو لوگوں کے لیے لوگوں کو ہر چیز سے بچانے کی کوشش کرنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 3 دن پڑھوائی جی, اور پھر جو ہے اس خدشے سے جو ہے وہ با جماعت پڑھانا ترک کر دی کہ مسلمانوں پہ جو ہے امت پر واجب نہ ہو جائے. تو یہ وہی پہلو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شفقت بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت پہ, کہ انہوں نے آسانیاں تلاش کی کہ دین مشکل نہ ہو جائے. ایک بخاری کی حدیث ہے کہ دین جو ہے آسان ہے, اگر اس کو اب تم جو ہے مطلب اس میں شدت اختیار کرو گے تو وہ تم پہ غالب آ جائے گا. یعنی دین ایسا انسان پہ غالب آئے گا اس کی غلط مفاہیم کی وجہ سے, وہ دین کو اس غلط انٹرپریٹیشن کے ساتھ لے گا کہ وہ اس پہ دین پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. تو ایک تو یہ شدت ہے. پھر ایک وہ کیٹیگری جیسے اب تالیف قلب کے لیے جی جی کفار کے ساتھ جو ہے بہت سے معاملات کرنا, یہاں تک کہ زکوٰۃ دینا, یہ وہی اسلام کی وسعتوں میں سے ہے اور خوبصورتی میں سے ہے کہ جو مطلب مصلحت کے تحت جو مطلب اختیار کی جاتی ہے, اس لیے
کہ بڑا فائدہ ہو گریٹر گڈ کے لیے. اس میں بعض حدیث میں آتا ہے کہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور بولا کہ میں جو ہے نا صرف 2 نمازیں پڑھوں گا. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اس شرط پہ اسلام قبول کروں گا, میں صرف 2 نمازیں پڑھوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کا اسلام قبول کر لیا. بعض علماء جو ہے وہ اس پہ تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ٹائم جو ہے اس وقت کی بات ہے, اب 2 ہی نمازیں فرض تھیں. تو لیکن جو ہے اس کو دیگر علماء بشمول شیخ البانی وہ کہتے ہیں کہ حاکم کے لیے جائز ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی باطل شرط جو ہے وہ قبول کر لے فار دا ٹائم بینگ, کہ جب وہ بندہ اسلام پہ صحیح انٹروڈیوس ہو جائے گا تو وہ اسلام پہ عمل کرنا شروع کر دے گا, جب تک کہ اس کو مسلمان ہی کنسیڈر کرے. مطلب اس سے بہتر کہ کوئی کافر ہی رہے یا کوئی نعوذ باللہ کوئی دین ہی چھوڑ دے, تو اس سے بہتر ہے کہ وہ تھوڑا سا آسان عمل کر لے. بالکل یہ کہنا چاہ رہے ہیں. بلکہ بنو ثقیف کے بارے میں ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ جب اسلام لائے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے جہاد نہیں کریں گے اور صدقہ نہیں دیں گے. تو حالانکہ جہاد بھی کبھی کبھی جو ہے بالکل فرض عین کی اس میں آ جاتا ہے, اور اس دور میں تو کئی مرتبہ ایسی کیوں نفیریں عام ہوتی تھی, کوئی اور فوجی تو نہیں ہوتی تھی, جو مسلمان تھے انہیں کو جانا پڑتا تھا. صدقے کی بھی صورتیں جیسے زکوٰۃ ہے, فطرہ ہے, وہ جو ہے اس کی فرضیت کا جو ہے وہ تھا, اس میں حکم تھا. تو اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ان کو اسلام لانے دو, یہ زکوٰۃ بھی دینا شروع کر دیں گے, خود جہاد بھی شروع کر دیں گے. ایگزیکٹلی. تو ایک شخص, بلکہ یہاں تک کہ امام ایک حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا, وہ کہتا ہے کہ جو ہے نا میں صرف جو ہے نا سجدہ کروں گا. اس کا حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تو امام احمد نے مطلب سیم اور عالیہ کہ وہ جو ہے نا رکوع نہیں کرے گا, صرف سجدہ کرے گا. تو امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت نے اس سے استدلال کیا کہ اس طرح کی شرط قابل قبول ہے. اگر پچھلی حدیث میں آپ تعویل بھی کر سکتے ہیں 2 نمازوں والی, یہاں کوئی تعویل بھی نہیں ہے کہ مطلب اس نے ایک نماز کے رکن کو چھوڑ دیا. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے رکوع کے بعد نماز قابل قبول نہیں ہے, لیکن نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے نا اسلام میں داخل ہونے دیا پہلے. اسی طرح ایک شخص آیا ہے, وہ بولتا ہے کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں لیکن میں مطمئن نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا, میں اس کو ناپسند کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسلام لے آؤ, اسلام میں داخل ہو جاؤ, بھلے تم جو ہے نا اب اس کو ناپسند کر رہے ہو. تو اچھا یہ روایت بھی صحیح ہے؟ جی بالکل, یہ اس کو علماء نے غالباً امام یہ سنن نسائی کی روایت ہے یا شاید مسند احمد کی روایت ہے, اس کو علماء نے جو ہے شیخ ارناؤت وغیرہ جو ہے اس کو یہ تصحیح کی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی دیگر روایت سنن نسائی وغیرہ کے اندر اس مضمون کی دیگر روایت ملتی ہیں جس سے مجموعی طور پہ امام شوکانی وغیرہ اور دیگر علماء نے یہ استدلال کر کے لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا جائز ہے کہ کسی کافر سے وقتی طور پہ اس شرط پہ اس کو اسلام قبول کرنے دیا جائے جس میں وہ کسی چیز کی کمی کوتاہی کرے, یعنی جیسے نماز میں رکوع کی کمی ہے یا جہاد و زکوٰۃ صدقات نہ دینے کی شرط ہے, لیکن وہ کم از کم مسلمان ہوگا تو مسلمانوں کے ساتھ گھل ملنا شروع ہوگا, تو کچھ عرصے بعد وہ سارے کام دل سے کرنا شروع کر دے گا. یا جیسے ایک شخص مسلمان جو ناپسند کر رہا ہے اسلام لانے کو, لیکن ابھی کم از کم کلمہ پڑھ کے وہ معاشرے میں تو انٹر تو ہو, داخل تو ہو, جیسے وہ مسلمانوں کے درمیان رہنا شروع کرے گا تو وہ تمام تعلیمات کو دل سے قبول کرے گا. وہی نا, بجائے کہ وہ متنفر ہو آپ اس کے اوپر تھوڑی آسانی کر دیں. جی بالکل, تو وہ آپ کے قریب آ جائے گا. یہ مطلب ہے یہ وہ صورتیں ہیں جس میں جو یہ وسعت والی مثال دی جا سکتی ہے. اس میں یہ وہ ناجائز رخصت نہیں ہے, یہ بلکہ مطلب یہ جو ہے یہ مطلب یہ آسانی ہم خود اپنی طرف سے نہیں کر رہے, بالکل, یا اگر کوئی بھی کرتا ہے مطلب تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہی وہ عمل اس کو لے رہا ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا کہ سب سے بدترین انسان وہ ہے کہ کوئی چیز حرام نہیں تھی, اس کے سوال کرنے کی وجہ سے جو نا وہ چیز حرام کر دی گئی. اچھا ہاں رائٹ, جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے. بالکل, اس میں ایسی جو خود بخود اس میں پیچیدگیاں پیدا کرنا, اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی بھولنے والی, اللہ تعالیٰ کو بھولتا نہیں ہے چیز, اور انہوں نے ساری چیزیں جو ہیں واضح کرتی ہیں. اگر کسی چیز کے بارے میں حکم واضح نہیں کیا, ٹھیک ہے, اس دور میں موجود ہوتے ہوئے, تو اس میں آپ زبردستی سوال کر کے اس کو حرام نہیں قرار دلواؤ. یعنی اگر کوئی گرے ایریا ہے اسلام میں, ایک تو بلیک اینڈ وائٹ ہے, حلال حرام ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ ہے. اب جو گرے ایریا ہے اس کے اگر اس کے اوپر آپ بال کی کھال نکالنا شروع کر دیں گے تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو سختی مل جائے گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور نہ صرف آپ یہ کہ اپنے لیے اس سختی کو وہ کرتے ہیں, پوری امت کے لیے جو ہے نا اس سختی کا وہ کرتے ہیں. ممکن ہے کہ کوئی اہل علم جو ہیں وہ مصلحت کے تحت کسی چیز کے حکم کے بارے میں خاموش ہوں, اور کہ وہ دیکھ رہے ہو کہ یہ چیز اتنی عام ہو گئی ہے اور بہت زیادہ حرج لازم آ جائے گی, اور یہ مکروہ کے درجے کی ہے, کبھی کبھی ہو سکتا ہے اس میں تھوڑی سی شدت بھی آ جاتی ہو, لیکن وہ یہ سمجھتے ہو کہ ابھی اس کا حکم بیان کرنا مصلحت کے خلاف ہے, تو مسلمانوں کی تھوڑی مزید تربیت مطلب وہ جو, لیکن کوئی ایسا شخص آئے اور جو وہ کسی عالم سے سوال کر لے اور وہ فتویٰ مشہور ہو جائے اور وہ پھر تمام مسلمان مشکل میں پڑ جائیں, ٹھیک ہے, جو وہ گرے ایریا میں تھے اور اس نے اس کو بلیک میں لے گیا, تو اس طرح آپ دیکھیں رضاعت کبیر کا مسئلہ. اچھا یہ بھی ایک اہم کویشچن ہے کہ بہت سے ایسے اعمال جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے
ان کو اب حیران کن طور پہ معیوب سمجھا جاتا ہے. تو یہ جو شفٹ آیا یہ کس وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ایک تو دیکھیں ایک تو میں نے بتائی وہ جو بعض لوگوں نے اس کا غلط استعمال کیا گمراہ فرقوں کی رد عمل میں. دوسرا اس میں مذاہب اپنے مذہب کو ہی یا اپنے مسلک کو ہی ترجیح دینے کا بھی بڑا فیکٹر ہے. اچھا. کہ جہاں ایک مسلک جو ہے اسٹیبلش ہو گیا, ایک فقہی مذہب اسٹیبلش ہو گیا, اور اب اس کے خلاف کوئی کلیم کرنا یا اس کے خلاف کوئی اوپینین رکھنا یا ظاہر کرنا, وہ انہوں نے اس کو ایز اے تابو بنا لیا یا کر لیا کہ اس نے کوئی پتہ نہیں کوئی دین کو نقصان پہنچا دیا, دین میں جو ہے کوئی بہت بڑا کفریہ کام کر دیا. تو جب یہ بالکل تھرو آؤٹ دا سینچریز کی اسی طرح ماحول رہا, ہر مسلک اور ہر فقہی مذہب نے اپنے ڈومیننس دکھانے کے لیے دوسری رائے کو دبایا, تو بہت ساری چیزیں جن کی سلف میں اجازت ملتی ہے یا گنجائش مل جاتی ہے, یہاں تک کہ صحابہ سے مل جاتی ہے, اس کو اب ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ بالکل جو ہے نا کوئی گمراہی کا, بالکل جیسے آپ رضاعت کبیر کا بتانے لگے تھے. رضاعت کبیر میں اب دیکھیں اس میں جو سالم تھے, جو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام تھے, تو وہ ان کے گھر آتے جاتے تھے. نبی کے وسلم سے ان کی جو ابو حذیفہ کی جو بیوی ہیں انہوں نے اجازت مانگی کہ تو ہمارے گھر آتے جاتے ہیں. تو لیکن یہ نامحرم ظاہر ہے. تو نبی کے وسلم نے ان کو اس وقت یہ جو ہے حکم دیا تھا کہ آپ جو ہے ان کو مطلب دودھ پلا دیں, یعنی کہ دوسرے طریقوں سے, نہ کہ جو وہ بچوں کو اس طرح بلایا تھا, تو یہ محرم ہو جائے گا. اب اس کو تقریباً سارے صحابہ نے اس کو حضرت ابو حذیفہ کے ساتھ خاص سمجھا سوائے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. بلکہ وہ اس حد تک اس کے جواز کی قائل تھیں کہ اگر ان کو ایسا لگتا تھا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو نامحرم ہے, لیکن مطلب اس سے زیادہ کوئی اس طرح کا کام ہے یا غالباً علم تعلیم و تعلم کا معاملہ ہو سکتا ہے, تو اس سے جو ہے یہ تھوڑی سی سختی جو ہے کم ہو, تو وہ اپنی بھانجیوں کو یا اپنی بہن ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو حکم دیتی تھی کہ جو ہے نا وہ مطلب اس کو دودھ پلائیں, اور تو وہ محرم بن جاتا تھا. تو وہ اس حد تک عمل کرتی تھی. امام ابن قیم نے یہی بات لکھی ہے اس حدیث کے کہ یہ اگر مصلحت راجعہ ہو, یعنی مصلحت کا تقاضا ہو, تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. یہی امام ابن تیمیہ کا موقف انہوں نے بیان کیا. یعنی آج بھی عمل ہو سکتا ہے. جی بالکل, انہوں نے امام ابن تیمیہ کا موقف بیان کیا کہ آج بھی جو ہے یہ موقف اختیار کیا جا سکتا ہے. پچھلے دنوں حدیقہ کیانی صاحبہ کا ایک سوشل میڈیا پہ بڑا مسئلہ چل رہا تھا کہ انہوں نے ایک بچے کو جو ہے اڈاپٹ کیا تھا 2005 میں غالباً, جو 8 اکتوبر کا زلزلہ آیا تھا, بالکل اس میں چھوٹا بچہ, اس کی پوری فیملی جو ہے شہید ہو گئی تھی. وہ بیچارہ بچہ جو تھا نیو بورن تھا, تو اس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا, اور وہ بڑا ظاہر ہے 15-20 سال کا وہ ہو چکا ہے. آج 2025 میں تو 20 سال ہو چکے ہیں اس زلزلے کو آئے ہوئے. تو اس پہ ظاہر ہے ایک یہ کنسرن اٹھتا ہے, اور جو کہ جینون کنسرن بھی ہے کہ ہم اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں, تو اس روایت کا پاس کرنا ضروری ہے, ارسپیکٹو سے کہ وہ کتنی پریکٹسنگ ہے یا نہیں, لیکن ایک سوشل فیبرک کو وہ رکھنے کے لیے. اچھا, اب یہ والا نا, اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہم وسعت کی تو بات کر رہے ہیں یہاں پہ, لیکن اب یہ بھی کویشچن اس پہ اٹھ سکتا ہے کچھ لوگ, اور یقیناً اٹھنا بھی چاہیے, کہ بہت سے ایسی معاملات بھی شاید ہیں یقیناً کہ جہاں پر وسعت بنتی نہیں تھی لیکن دے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں اس میں ایک مثال آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا, وہ ہے میوزک کی. اب دیکھیں کہ اس میں باقاعدہ طور پہ صحیح حدیث میں, اور غالباً بخاری مسلم کی روایت میں بھی ہے کہ آخری زمانوں کے اندر کچھ لوگ میوزک کو یا انسٹرومنٹس کو, میوزیکل انسٹرومنٹس کو حلال کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے علماء ایسے بھی گزرے ہیں, جیسے قاضی شوکانی ہیں, انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک بک لکھی ہے, اور آپ اس کے اندر بہتر بتائیں گے کہ وہ تو اس کے اجماع کا ہی انکار کرتی ہیں کہ میوزک حرام ہے. تو یہ ان کو کیا نہیں پتا تھا کہ یہ وہ حلال کرنے کی کوشش اس سے ہو جائے گی, تو انہوں نے پھر ایسا کیوں کیا؟ اصل میں امام شوکانی اور امام ابن حزم وغیرہ جو اس طرف جواز کی طرف گئے ہیں, اور زیادہ رائے جو ہے مشہور ان لوگوں کی نسبت سے زیادہ ہو گئی ہے, وہ تو اس روایت پہ بھی جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں سند کے اعتبار سے, لیکن وہ ان کے اعتراضات جو ہیں کمزور ہیں, اس لیے بھی جو ہے وہ اس طرف گئے ہیں. ان کے نزدیک کوئی ایسی روایت واضح عبداللہ بن عمر والی جو روایت, جو یہ آخری زمانے والی جو روایت ہے, یہ بن عمر والی روایت وہ دوسری ہے, وہ جو انہوں نے بانسری والی, جی بالکل کان میں ڈالی تھی. ہاں, وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کانوں میں کر لیے تھے, لیکن عبداللہ بن عمر نے تو نہیں کیے. جی بالکل, اس کا علماء جواب دیتے ہیں کہ اس وقت جو ہے عبداللہ بن عمر چھوٹے تھے, تو ان پہ اس ٹائم جی. لیکن بہرحال اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے نا کہ نبی کا تقویٰ جو ہے, ان کا جو مقام کا تقاضا زیادہ تھا, اگر وہ کسی اپنے سپاہی کو جاسوسی کے لیے بھیجتے ہیں تو نبی خود تو نہیں جائیں گے, وہ اسی طرح تو کسی چیز سے بچنے کے لیے کسی کو تو اسائن کرنا تھا نا. اب وہ خود تو پتہ نہیں چلے گا نا جب تک آپ کان میں انگلی باہر نہیں نکالیں گے یا کوئی بتائے گا نہیں.
تو لیکن ان کے اعتراضات کمزور ہیں. البتہ بعض مواقع جیسے عید کے مواقع پہ جو ہے بچیوں کو دف بجانا یا شادی کے موقع پہ, بلکہ بعض موقع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بولا کہ شادی کے انصار جو ہیں اس کو پسند کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ جو ہے یہ جو گانے والی ہیں ان کو بھیجیں. گانے سے مراد اس طرح نہیں ہے جس طرح آج کل کا میوزک ہے, بلکہ جو گنگنانا جو جائز اشعار ہیں اور دف کے ساتھ. تو اس میں دیکھیں نا وسعت عید کے موقع پہ, ٹھیک ہے, شادی کے مواقع خوشی کے موقع پہ, جی بالکل. بلکہ تو اس طرح جب کبھی جنگوں کا ذکر ہو جایا کرتا تھا تو وہ اس طرح کی چیزوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو, جو سفر میں بھی جو ہے عرب میں یہ رواج تھا, وہ اس طرح کی جو ہے اشعار پڑھتے ہوئے جو ہے نا ایک دوسرے کو سفر تاکہ آسان گزرے, ایک دوسرے کو ساتھ جو ہے اشعار پڑھتے ہوئے چلتے تھے. تو یہ وہ جائز وسعت تو ہے, لیکن اس میں اب آپ دیکھیں دور حاضر کی جو موسیقی ہے وہ تو جو کلاسیکل موسیقی سننے والے ہیں وہ بھی اس کو ناپسند کرتے ہیں. وہ اس لیول پہ پہنچ چکی ہیں جس میں بہت ساری تو بالکل نیوڈیٹی, وائلنس, سیکس, ڈرگز, اس طرح کی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اور پرووکیو ہے. تو وہ علماء بھی جو اس کے جواز کے قائل رہے ہیں بعض شرائط کے ساتھ, اس شرط میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ موسیقی کے جو الفاظ ہیں یا اس کی جو تھیم ہے وہ ایسی نہ ہو جو پرووکیو ہو, جو انسان کو جو ہے وہ بھڑکائے کسی غلط کام کی طرف. ٹھیک ہے. تو البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اگر کوئی سنجیدہ اشعار پر مبنی جو ہے جس میں صحیح مضمون ہے تو اس کو جو ہے انہوں نے اس طرح جو ہے جائز قرار دیا ہے کہ جو ہے نا اس کو سنا جا سکتا ہے. اور بعض نے میوزیکل کچھ دف کے علاوہ کچھ میوزیکل انسٹرومنٹس کو بھی ایڈ کر دیا. اچھا جی بالکل. اب میوزیکل انسٹرومنٹس میں بھی یہ ہے کہ کچھ تو ایسے ہیں کہ جو تھوڑے دف سے قریب ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو بالکل ہی ان کا جو میوزک ہے جو اس سے جو ویو نکلتی ہے میٹل ہے, جو وہ بالکل وہ آپ کو جو ہے وہ آپ سمجھ لیں مطلب اس میں آپ کو وہ کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے آپ کی باڈی میں, اور وہ مطلب ڈفرینٹ وہ پرووکیو ہوتی ہے کافی. اور اس سے بعض علماء نے یہ بھی وہ کیا کہ یہ قرآن سے بھی جو ہے نا انسان کو تھوڑا دور کرتی ہے. جب آپ پھر اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو وہ قرآن جو ہے آپ کو وہ اچھا نہیں لگتا. وہ جو پھر قاضی شوکانی کی جو بک ہے وہ میں کہوں گا تھوڑی سی ضرور ایکسپلین کر دیں, ان کا موقف کیا تھا؟ جی بالکل. جب انہوں نے کہا جی کہ اس پہ تو اجماع ہے ہی نہیں کہ یہ حرام ہے, جی تو پھر ان کا کیا موقف ہے؟ اصل میں قاضی شوکانی کا میں نے جیسے بتایا کہ وہ خود ظاہری بھی تھے اور امام ابن حزم بھی ظاہری تھے, ظاہر ہے وہ ان سے متاثر تھے. اچھا, شوکانی تو حنفی نہیں تھے؟ نہیں, وہ ظاہری تھے. اچھا جی, قاضی شوکانی پہ جو ظاہریت کا غلبہ تھا وہ زیدی تھے اور پھر جو ہے وہ ظاہری تھے. تو ان کا اوپینین یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں کچھ ایسی جو شرارتی لیرکس جو ہیں اس میں شرارتیں نہ ہوں ایسی, اور جو سنجیدہ ہو اور ایسے مضمون ہو جو شریعت کی روشنی میں مطلب صحیح مضمون ہے, اور اس کے ساتھ کوئی انسٹرومنٹ اگر کوئی یوز ہو جائے اس لیول پہ کہ مطلب جو ذکر اللہ سے جو ہے آپ کو جو ہے غافل نہ کرے اور دین سے نہ روکے اور آپ کے ذہن میں ایسے وسوسے نہ ڈالے, تو وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں. لیکن وہ ظاہر ہے ان کا اپنا اوپینین ہے. اس پہ اجماع کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے یہ ڈفرینٹ بحث ہے, یہ مین پوائنٹ ہے, کیونکہ اس پہ امام ابن حجر نے بھی لکھا ہے کہ بعض اہل علم نے جو ہے نا اس پہ اختلاف کیا ہے. اچھا, تو اجماع کا دعویٰ اس پہ تھوڑا سا ڈیبیٹیبل ہے, لیکن جمہور کا اوپینین اور جو ہے یہی رائے کہ وہ ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں. اچھا, میں ناظرین کی تھوڑی سی آسانی کے لیے آپ سے یہ کویشچن بھی تھوڑا سا کر لیتا ہوں. آپ نے اجماع کا ذکر کیا, جی, تو اجماع بیسکلی کس چیز کا نام ہے؟ کیونکہ یہاں پہ نا تھوڑی سی افراط و تفریط ہے اس میں کہ اجماع بیسکلی ہوتا کیا ہے, کن لوگوں کا ہوتا ہے, اور کیا کون سا کرائٹیریا ہے اس اجماع کے ویلڈ ہونے کے لیے. کہ بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی اس پہ بھی اجماع, اس پہ بھی اجماع ہے, تو اس کے مخالف لوگ بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی اجماع نہیں ہے بھائی, کون سے اجماع کا آپ ذکر کر رہے ہیں. تو یہ ذرا آپ وضاحت کر دیں کہ آخر یہ کیا ہے. دیکھیں, اجماع کا جو بنیادی مفہوم ہے نا وہ یہ ہے کہ جو کسی وقت کے تمام مجتہدین جی جو ہے کسی تمام مطلب جی جتنے جس کو مجتہد کنسیڈر کیا جاتا ہے, یعنی جو اس کیلیبر کا ہے, جو اس درجے پہ ہے, تو وہ سب جو ہے اس پہ اتفاق کر لیں کسی مسئلے پہ, کسی چیز کی حلت پہ, یعنی حلال ہونے پہ یا حرام ہونے پہ. اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ ان کا کیلیبر اتنا ہے کہ وہ کوالیفائڈ؟ مطلب ایک وہ ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں اس وقت جو ہمارے جتنے مسالک ہیں ان میں چند علماء ایسے ہیں کہ وہ تمام مسلک جو ہے ان کو اپنا وہ سمجھتے ہیں ایک نمائندگی کے لیے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں, اور اگر یہ کوئی رائے پیش کریں گے تو انشاءاللہ ہماری طرف سے ان کی کوئی مخالفت نہیں ہوگی. اچھا, جس میں اگر آپ مطلب بریلیوں میں دیکھیں مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں, یا دیوبندیوں میں مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, اہل حدیث میں شیخ شاذ القصری ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں جو اپنی ایک ویل رسپیکٹڈ ہیں. تو اگر وہ کسی چیز پہ اس طرح کے جو دیگر علماء ہیں, مطلب جتنے بھی اسکول آف تھاٹس ہیں, ٹھیک ہے, اگر اس میں اہل سنت کے باہر کے اسکول آف تھاٹ ہیں تو وہ زیادہ اس میں مضبوطی آ جاتی ہے, لیکن اگر وہ اہل سنت کے فولڈ کے اندر ہیں تو وہ بھی اہل سنت کے نزدیک جو ہے حجت بن جاتا ہے کہ اگر وہ کسی چیز کے حرام یا حلال ہونے پہ اتفاق کر لیں تو وہ چیز حجت ہے. اس کی اصل میں جو بنیادی ٹیکنیکل وجہ یہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ جو ہے
کبھی گمراہی پہ جمع نہیں کرے گا، اور ایک حدیث ہے کہ ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. ٹھیک ہے، اور کوئی ان کو جو ہے رسوا نہیں کر سکے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر پوری امت نے کسی مسئلے پہ اتفاق کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر نبی وسلم کی دوسری، ایک تو یہ حدیث ہے کہ وہ جمع نہیں ہو سکی، دوسری نبی وسلم کی حدیث ہے کہ ایک گروہ ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا، تو وہ گروہ بھی اسی کے اندر انکلوڈیڈ ہو گیا نا. اگر وہ اس کو اپوز کرتے تو ظاہر ہے وہ الگ سے اظہار کرتے تھے، اظہار رائے کا اختلاف کرتے، لیکن اگر کوئی مخالفت نہیں کر رہا تو آٹومیٹکلی وہ گروہ بھی اس کے اندر شامل ہو گیا. یعنی جو حق، یعنی جن سے پوٹینشلی یہ ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ مخالفت کرتے اور اپنا ایک اوپینین دیتے، تو کسی نے بھی اگر مخالفت نہیں کی، جتنے بھی ویل ریسپیکٹڈ اسکالرز ہیں، تو یہ اجماع. اب اس دور میں تو تھوڑا سا آسان ہے، لیکن پچھلے ادوار میں یہ تھوڑا مشکل تھا اجماع کا پتہ کرنا. اس لیے امام احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ من ادعا الاجماع فهو کاذب لعل الناس اختلفوا، کہ جس نے اجماع کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے. ہو سکتا ہے لوگوں نے اختلاف کر لیا. آگے ہمیں یہی میں پوچھنے لگا تھا کہ پہلی چیز یہ کہ ہسٹوریکلی اجماع تھا کیا، کیونکہ ہمیشہ جب بھی کسی چیز کا ذکر کیا جاتا ہے کہ فلاں مسئلے پہ اجماع ہے تو اس کے اوپر تو اختلاف نکل آتا ہے. جی، بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ جس پہ امام ابن تیمیہ نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا کہ بہت سارے اجماعات ایسے ہیں، خاص طور پہ مذاہب اربعہ کے جو 4 اسکول آف تھاٹس ہیں، کہ ان کے اسکالرس کی جانب سے کبھی ایسی چیزوں پہ اجماع کلیم کر لیا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں گے ان کے فولڈ سے باہر کے جو اسکالر ہیں جو وہ ان کو فالو نہیں کرتے، لیکن وہ اس کیلیبر کے ہیں، وہ اس کا اختلاف ہی کنسیڈر نہیں کرتے بیسکلی. اچھا، وہ کنسیڈر ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مذاہب اربعہ کے فولڈ سے نکل گئے تو ہم آپ کو جو ہے اس کو مطلب آپ کو شمار ہی نہیں کریں گے. اچھا، اختلاف کے ویلڈ ہونے کی کیا شرائط ہے؟ دیکھیں، اختلاف کے ویلڈ ہونے کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ نص صریح موجود ہو دونوں طرف ہو. ٹھیک ہے نا. بعض مثال کے طور پر نبی کی حدیث ہے کہ ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ آپ جو ہے اپنے پرائیویٹ پارٹ کو کوئی انسان ٹچ کر لیتا ہے تو کہ اس سے وضو ٹوٹے گا نماز میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو آپ کے جسم کا حصہ ہے. دوسری حدیث میں ایک سوال ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ جس نے اس کو ٹچ کیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اب یہاں دیکھیں دونوں حدیثیں واضح ہیں اور دونوں کانٹرڈکٹری ہیں بظاہر، بالکل ایسے. تو یہ ایک ویلڈ اختلاف ہے. ظاہر ہے اس میں 2 ڈفرینس آف اوپینین آئیں گے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی ایک آیت جو ہے، جیسے قرآن میں ثلاثۃ قروء کا لفظ آیا ہے. اب یہ کر جو ہے امام شافعی جو کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ طہارت کا پیریڈ ہے جو مینسس سے علاوہ ہوتا ہے، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے مطلب وہ حیض والا پیریڈ مراد ہے. تو اس میں اب یہ جو لفظ ہے نا، اس کی لغوی معنی پہ اختلاف ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ویلڈ ڈفرینس آف اوپینین ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نہیں کی، یا قرآن کی آیت میں اس میں وضاحت نہیں ہے کہ یہاں پہ کون سا لفظی معنی اختلاف ہے. بعض دفعہ کسی ایک لفظ کے دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں، اور شریعت میں اس نص کے اندر یا اس نص سے باہر کسی جگہ یہ وضاحت نہیں ہوتی کہ یہاں کون سا معنی مراد ہے. صحیح. تو یہ ویلڈ جو ہے. اچھا، ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی تھی، جیسے آپ نے ذکر کیا نا دونوں طرف بھی احادیث اور صحیح ہوں. تو ایک حدیث آتی ہے نا کہ اس مرد کے لیے کہ جو کسی نامحرم کو ٹچ کرے بہتر ہے کہ اس کے سر میں کیل ٹھوک دی جائے. تو اس کے برعکس کچھ حدیث ایسی بھی میری نظر سے گزری ہیں، آپ بھی اس کو کیجیے گا، کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے تھے سید عائشہ کے ساتھ غالباً، تو اونٹ جو تھا وہ نیچے گر گیا. تو صحابہ کرام بھاگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چھوڑو، پہلے اپنی ماں کو اٹھاؤ، مطلب سیدہ عائشہ کو پہلے ان کو اٹھا لیں. اور اسی طرح سے ایک حدیث غالباً بخاری میں بھی ہوگی، کہ بخاری میں میرا خیال ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاتون جا رہی تھی، کوئی مدینہ سے قریب، کوئی باہر یا کسی شہر سے، تو ان کو مشکل پیش آ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر سوار ہو جاؤ کہ میں آپ کو لے جاتا ہوں. مطلب اس قسم کی حدیث بھی ہے. تو ضرورت کے تحت اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ٹچ کیا جا سکتا ہے. یہاں سے دیکھیے، جہاں تک یہ کہ غیر محرم کو چھونے والا معاملہ ہے، یہ ایگزیکٹلی تو ان الفاظ کے ساتھ میرے ذہن میں روایت نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں کو اٹھانے والے الفاظ. اچھا. تو اس پہ اس لیے میں ابھی فی الحال دیکھے بغیر تو کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن اگر اس سچویشن کو پہ غور کیا جائے تو یہ سچویشن ان اٹ سیلف یہ بتا دیتی ہے کہ یہ وہ اضطراری صورت حال ہے کہ جس میں کسی کو بچانے کے لیے اس کا ہاتھ مطلب پکڑا جا سکتا ہے، اس کو سہارا دیا جا سکتا ہے. جہاں تک رہی دوسری روایت کی کہ وہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ جو زوجہ تھی، وہ ایک مرتبہ مدینے کے جو ہے کہیں سے دور سے کونے سے وہ جو ہے گٹلیاں جمع کر کے لا رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ان سے ملاقات ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ریلیٹیو بھی تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بولا کہ آپ جو ہے چاہیں تو میرے ساتھ اونٹ پہ پیچھے سوار ہو جائیں. اچھا، اونٹ پہ سوار ہو جی. تو انہوں نے جو ہے لفٹ آفر کی، یعنی لفٹ آفر بالکل لیکن نبی انہوں نے جو ہے پھر بھی اس کو ڈینائی کر دیا. مطلب باوجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے غالباً یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت زبیر کی غیرت یاد آ. ہاں. لیکن مسئلہ اس سے وہی پتہ چل رہا ہے نا کہ وہی چیز میں شروع میں جیسے ذکر کی، بہت سی چیزیں اس وقت نارمل تھیں، اب وہ مایوب سمجھی جاتی ہیں. ابھی آپ کسی کو اگر لفٹ آفر کریں تو اس کو مایوب سمجھتے ہیں. اصل میں اس میں دیکھیں یہ ایک خلوت والا بھی مسئلہ آتا ہے.
جو انٹریکشن ہے نا ایک محرم کی نامحرم کی, جی جی, وہ اس میں جو ہے نا خلوت کا مفہوم مد نظر رکھنا ضروری ہے. اگر نبی کے وسلم کی حدیث ہے کہ دو مرد اور عورت کے درمیان تیسرا جو ہے وہ شیطان ہی ہوتا ہے, جی, تو اس کے اگر تو خلوت نہ ہو, کوئی ایسا اوپن پلیس ہو کہ جہاں پہ وہ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو آگے پیچھے لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے, کوئی ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے یا کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتے جہاں پہ تھوڑا پرامن ہوتا ہے وہ مطلب تنہائی کے سے ہٹ کر, تو وہاں پر تو انٹریکشن جو ہے نا وہاں لمیٹیشنز تھوڑی سی ریلیکس ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل یونیورسٹی سب کے سامنے, جی, اگر یونیورسٹی میں کوئی پروفیسر سے کوئی لڑکی کوئی جو ہے اسٹوڈنٹ جو بات کر رہی ہے, ظاہر ہے اس میں یہ وہ والی خلوت نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو اس میں جو لمیٹیشن یہاں جو خلوت والی لمیٹیشن ہے یہاں تھوڑی ریلیکس ہو جاتی ہے, کیونکہ اس میں خلوت حاصل نہیں ہوئی. صحیح ہے, صحیح. اس میں جو مظنہ ہے نا, جو یہ گمان ہے کہ یہ دونوں آپس میں جو ہے فتنے میں پڑ سکتے ہیں, وہ بہت حد تک ریڈیوس ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پوٹینشلی ایک وہ ہوتا ہے نا, یہاں پہ موٹیویشن بھی کیا ہے, موٹیو کیا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے کانٹیکس کو دیکھ کے, وہ ظاہر ہے وہ کلاس سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے کہ جو کہ ضروری بھی ہوتی ہے بات کرنا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح آپ دیکھ لیں جو ایسی پبلک ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈرائیور ظاہر ہے میل ہوتا ہے, اور اس میں جو ہے پیچھے اگر دو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور مطلب اور کوئی نہیں ہے, تو لیکن یہ سب کے سامنے ہے. پہلی بات تو ہے کہ ایک خاتون کے ساتھ بھی دوسری خاتون آ گئی تو وہ تنہائی والا ایلیمنٹ کینسل ہو گیا. تو اس میں بعض حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی موقع پہ ایک صحابی کے غیر موجودگی میں ان کے غالباً حضرت ابوبکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی غیر موجودگی میں جو ہے ان کی زوجہ سے کسی کام کے سلسلے میں یا کسی مطلب کوئی ان کے گھر سے کوئی کام تھا, تو وہ ان کے پاس آئے. ٹھیک ہے, تو نبی انہوں نے جو ہے اس کو برا منایا اور نبی سے جا کے جو ہے اس چیز کی جو اظہار کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے نا ممبر پہ اعلان کیا کہ کبھی جو ہے نا کسی کی بیوی کے پاس کسی شوہر کی غیر موجودگی میں کبھی اکیلے نہ جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چاہے تو اس کے ساتھ یعنی کہ اس کے جو فیملیئر لوگ ہوں, ریلیٹیو ہی ہوں, وہ 2-3 اگر جائیں تو وہ اس سے بھی تنہائی والا ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے. یعنی تنہائی کا ایلیمنٹ ختم کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے, اس لمیٹیشن کو ریلیکس کرنے کے لیے. لیکن اس میں بھی جو ہے نا وہ ضروری جو پروٹوکول ہے شریعت کا, کہ بالکل اس میں ایسی گفتگو نہ ہو جس میں جو ہے نا ایک دوسرے کے فرینکنیس والا ایلیمنٹ ہو. تو وہ حضرت زبیر والی بھی جو روایت وہ دیکھیں وہ تنہائی نہیں ہے, اس میں صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, اور ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا تو اعتبار کسی کو ظاہر ہے. پھر بھی آپ دیکھیں جو ان کا جو تقویٰ دیکھیں, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جی نہیں بیٹھی, حالانکہ وہ بالکل جائز تھا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز اگر کسی چیز کی اجازت دے رہے ہیں تو اس کے بعد تو کوئی وہ نہیں رہتا. اچھا, اس میں ایک کویشچن یہ بھی کھڑا ہوتا ہے جو خاتون کے جو اکیلے ٹریول کرنے والا مسئلہ ہے, جی, کہ اس کو اکیلے ٹریول کرنے کی اجازت ہے تو کس حد تک ہے بغیر محرم کے؟ کیونکہ کچھ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے, یہ بھی میرے خیال آپ بھی بتائیں گے کہ صحیح روایت ہے, کہ اس میں ایک کہا گیا ہے کہ آخر الزمان کے اندر ایک خاتون جو ہے اس میں اتنا پیس ہوگا یعنی کہ وہ ایک سونے سے لدی ہوئی, ہاں سونا پہن, وہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک, غالباً عراق سے شام تک, ایسا کوئی الفاظ ہیں کہ لیکن وہ بہت لمبا ڈسٹینس ہے, جو کہ ایک دن اور ایک رات میں نہیں ہو سکتا. وہ والا ڈسٹینس ہے جو ایک دن اور ایک رات والا نہیں ہے, تو وہ ٹریول اکیلے کرے گی. تو اس کو بتایا گیا کہ یہ پیس کی, امن کی علامت ہوگی. تو یہ جو ہے اس میں تو یہ بتایا جا رہا ہے, تو آپ اس کو وضاحت کریں کہ یہ پھر اکیلے ٹریول کرنے والا جو مسئلہ ہے اس میں دیکھیں, اس میں تو سلف سے ابھی سے نہیں, سلف سے ہی, یہ صحابہ سے بلکہ یہ مسئلہ چلتا آ رہا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ وہ اپنے محلے کی کچھ خواتین جو ہیں ان کے قافلے میں بغیر محرم کی, یعنی ان کا کوئی محرم نہیں ہوتا تھا, لیکن اس قافلے کے ساتھ ایک جو کلیکٹیولی جو ہے نا حج پہ چلے آیا کرتی تھی. ٹھیک ہے, ایک تو یہ روایت. دوسرا ہے کہ امام ابو الولید باجی مالکی بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں غالباً موطا کی جو شرح ہے انہوں نے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر راستے ایسے ہوں جو پرامن ہوں, پرامن راستے ہوں, اور اس میں جو ہے سیکیورٹی ایسی ہو کہ کسی چیز کا خطرہ نہ ہو, تو وہاں پہ بغیر محرم کے مطلب وہ عورت ٹریول کر سکتی ہے, جو کہ آج کل کے مثال کے طور پہ ایئرپورٹ کی جو ٹریولنگ آپ دیکھیں بہت زیادہ سیف ہوتی ہے. ایک دن اور ایک رات میں تو جہاز آپ کو پوری دنیا کا چکر لگوا دے گا, مطلب ایئرپورٹ کی جو سیکیورٹی ہے وہ سب سے زیادہ سیکیور ہوتی ہے. اگر آپ کو کوئی یہاں سے محرم بٹھا رہا ہے اور وہاں سے کوئی محرم اتار رہا ہے اور بالکل باپردہ ہیں, تو اس میں وہ والی سختی نہیں ہے جو ایک خلوت والی جو میں نے بتایا نا, خلوت کا جو مفہوم ہے. البتہ کوئی زیادہ بہتر جو اپنے طور پہ اگر کیونکہ ایسی خاتون ہیں جن کو ایکسپیرینس نہیں ہے اور ان کے ساتھ کوئی اللہ نہ کرے ہریسمنٹ کا معاملہ پیش آ سکتا ہے, جو ان ایکسپیرینسڈ ہیں, یا کوئی غلطی کر سکتی ہیں جس میں ان کو جو ہے امبیرسمنٹ فیل کرنی پڑ سکتی ہے, تو ظاہر ہے وہ پرہیز کریں. بالکل. اچھا, ایک اس میں بڑا اہم پوائنٹ, یہ تو ہم نے جو باتیں کی ماشاء اللہ بہت سی کلیئر ہو گئی ہیں, اس میں بھی میں یہ چیز ضرور پھر ریپیٹ کروں گا ناظرین کے لیے کہ یہ کوئی وسعت یا آپ نہیں دے رہے یا آپ بات نہیں کر رہے, آپ تو ظاہر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگے بتا رہے ہیں. بالکل وہی بات جو کہ اگر ہے نا, وہی چیز ہے کہ آج کے دور کے اندر شاید اس کی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر لفٹ آفر کیا تو انڈرسٹینڈنگ آج کی کوئی اور ہی سمجھی جاتی ہے.
بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ظاہر ہے کہ وہ ایک بندے کا تقویٰ معروف بھی ہو, میرے خیال سے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے. بالکل. اس کی دیکھیں میں اس کو آپ کو ایک بڑی زبردست مثال دیتا ہوں. آج کل دیکھیں ہمارا جو بر صغیر کی مثال ہے تو ہم لوگ کنزرویٹونیس بھی ایک ٹرمینالوجی ہے جو کہ ریلیجن سے الگ چیز ہے. لوگ اس میں بھی غلط ملط کر دیتے ہیں. ریلیجیسنیس اور کنزرویٹونیس میں لوگوں کو ڈفرینس کرنا نہیں آتا, ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے. کنزرویٹو نے قدامت پسندی جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. اس کا دین کی کچھ ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جو اس میں مشترکہ ہو سکتی ہیں, لیکن وہ دین نہیں ہے, وہ ہماری دینی روایت نہیں ہے. دینی روایت ہماری وہی ہے جو ہمیں شروع سے کتب حدیث میں یا جو قرآن میں یا نصوص میں یا فقہا کے اور ائمہ محدثین نے جو شروحات میں ذکر کی, وہی جو مزاج جو پایا جاتا ہے وہی دراصل ہماری جو ہے نا ہمارا ثقافت کا حصہ اور دینی روایت ہے. تو ہمارے یہاں یہ دونوں چیزوں کو مکس کر دیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں مثال کے طور پہ نبی کے وسلم کے دور میں جو خواتین تھیں صحابیات, وہ مرد صحابہ کے پیچھے ان کی صفیں ہوتی تھیں. ہاں, ایک ہی مسجد میں. جی بالکل. اب تو یہ وہی بات ہے, پھر وہی بات کہ اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں تو الگ تو ایک ہی ہال میں تو دور کی بات ہے, وہ تو ہمارے یہاں میرے خیال میں مسلک اہل حدیث کے علاوہ شاید اس کو کوئی زیادہ انڈورس نہیں کرتا کہ وہ مسجد میں دوسرے اوپر والے فلور پہ یا الگ پارٹیشن کے ساتھ بھی ان کو آنے کی اجازت دیتے. عید کی نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کی ہے کہ ضرور جو ایون کہ جو عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے, وہ بھی کم از کم اس کی دعا میں شرکت کریں. ٹھیک ہے, تو وہ اجتماع کا حصہ ضرور بنے. تو اس میں لیکن آپ دیکھیں ہمارے یہاں یہ بالکل جو ہے معطل ہو چکا ہے یہ سلسلہ, سوائے میرے خیال میں سلفی حضرات کے یہ تقریباً جو ہے اس اپروچ پہ کوئی اس پریکٹیکل کہیں بھی یہ مطلب امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہوئی. تو ہمارا جو بر صغیر میں جو ہماری جو عوام الناس ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ بھی ان کا کافی جو تعلق رہا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں صرف یہ نہیں کہ مذہب کے جو جائز وسعتیں اور رخصتیں اس میں سختی آئی, بلکہ ہمارے دیکھیں بہت ساری ایسی رسومات ہندوؤں والا جو بالکل شادی اور خاص طور پہ فوتگی میں بہت ساری ایسی ہماری رسومات شامل ہو گئی ہیں ہمارے عوام الناس کے ڈیلی روٹین میں کہ جو بالکل اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں, بلکہ وہ اہل علم کا طبقہ یا وہ مکتبہ فکر جو تھوڑا سا بدعت حسنہ کے کانسیپٹ کو انڈورس کرتا ہے, وہ بھی ان چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں. اچھا جی, مطلب ان میں بہت ساری ایسی چیزیں کہ وہ بھی ان چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں کہ بھائی ہماری علمی روایت کا حصہ نہیں ہے یا اس کی روشنی میں بھی درست نہیں ہے. بالکل ایسی. تو یہ دراصل وہاں سے جو نا یہ جو مرجنگ ہوئی ہے وہ آج تک جو ہے نا بہت سارے لوگ اس کو جو ہے نا کلر نہیں کر پا رہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو غالباً امام احمد بن حنبل نے امام شافعی سے پوچھا تھا کہ کسی شخص پہ چھپکلی گر جائے تو وہ سونے کے پانی سے نہائے. اچھا. تو امام شافعی نے کہا یہ تو بڈھی عورتوں کا فتویٰ ہے. تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بالکل دادی نانی کے زمانے سے چلتی آ رہی ہیں. ان کی سورس جیسے ہمارے آج کل میم میں کہتے ہیں ٹرسٹ می برو, جی سورس کا کیا ہے ٹرسٹ می برو. تو وہ والا اس میں ریفرنس یہ ہے کہ سورس یہی ہے کہ بس میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا. ہمارے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بس میں مسافر برابر بیٹھے جس کو کبھی دیکھا نہیں, وہ شاید شکل سے بھی پریکٹسنگ نہیں لگ رہا بلکہ ہو سکتا ہے وہ کوئی کرمنل ہی لگ رہا ہو بعض دفعہ. وہ ایسا وظیفہ بتا دیتا ہے یار آپ کو یہ مسئلہ تو یار آپ اتنی دفعہ یہ پڑھو, مطلب اس میں کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. آپ جا کے کوئی ویریفائی اپنے مسلک کے عالم سے ویریفائی کر لیں جس پہ آپ مطمئن ہیں. تو اس طرح بہت ساری چیز دین میں شامل ہو گئی, ہمیں پتہ نہیں چلا. اسی طرح بہت ساری چیزیں سختی بھی شامل ہو گئی. ہاں رائٹ, وہی بات ہے نا, وہی بات ہے. ہمارے یہاں مطلب انٹیمیسی میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں. مطلب آپ تھوڑا بہت سے لوگ آگے اس میں گھبرا جاتے ہیں کہ یار مطلب آپ نے مطلب مثال کے طور پہ ان کو کوئی لائٹ بند کرنے کے متعلق کوئی خلاف ہے, کوئی اس طرح کی چیزیں. یہ جینوئن ایشوز ہیں لوگوں کے. تو اب دیکھیں شریعت کا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں, یہ سختی نہیں ہے شریعت میں تو لیکن انہوں نے جو ہے بالکل ہی ان کو وہ کیا ہوا ہے کہ پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں. دیکھو ایک ثقافت کی مثال ایسی بھی ہے, بہت سارے کچھ ٹرائبز ایسے ہیں ہمارے, میں نام نہیں لوں گا, لیکن وہ خود پریکٹسنگ نہیں ہے, نہ ان کی نہ داڑھی ہے, نہ ان کی اپیرنس ایسی ہے, نہ نماز پڑھتے ہیں, بلکہ جو ہے وہ کبھی کبھی جو ہے وہ نشہ آور چیزیں بھی لے رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کے گھر کی اگر آپ خواتین دیکھیں گے تو انہوں نے ان سے بہت زیادہ سختی سے ان پہ پردہ کروایا ہوتا ہے. اچھا چلے ایک اچھا پہلو ہوگا, لیکن دیکھیں ان کے پیچھے جو موٹیو ہے یقیناً دینی نہیں ہو سکتا. اگر وہ اتنے دیندار ہوتے تو وہ خود بھی کہیں نہ کہیں ان پہ کم از کم نماز تو پڑھتے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ خود نماز نہیں پڑھ رہے لیکن آپ اپنی جو خواتین ہیں ان کو اتنا سختی کے ساتھ جو ہے وہ خاص ایک وہ پردے کی ایک آتی ہے, جی بالکل, جس میں آگے سب کچھ چھپا ہوتا ہے, سب یہاں پہ سانس لینے کے لیے بریتھنگ کے لیے تھوڑا سا اس میں نیٹ لگا ہوا ہوتا ہے.
تو وہ اس لیول کا کروا رہے ہوتے ہیں, لیکن خود جو ہے وہ عملی طور پہ, تو یہ دیکھیں یہ دین نہیں ہے. دین کا جو دار و مدار ہے انما الاعمال بالنیات, جب تک عمل کے پیچھے نیت ہی نہیں ہوگی اس کا کوئی ثواب نہیں ہے, اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے. بالکل صحیح. کوئی بندہ دنیا کے مہنگے ترین جو ہے اسکن کیئر پروڈکٹس یوز کر کے نہا لے, لیکن وہ جو ہے نا اس کا غسل تب تک جو ہے وہ پاکی حاصل نہیں ہوگی جب تک اس کی نیت نہ ہو. اگر اس کی نیت ہے تو وہ بغیر کسی صابن اور شیمپو کے بھی جو ضروری غسل کے ارکان ہیں وہ پورے کر لے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے قابل ہو جائے گا. اچھا, اس میں ہم فائنلی ایک ایسے اہم موضوع کو تھوڑا سا ڈسکس ضرور کر لیتے ہیں کہ جس میں میری ریسرچ کے اندر مجھے کچھ پرابلمس فیس کرنی پڑی, اور میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ میں ریسنٹلی ایک ریسرچ کر رہا تھا. ایک فیلڈ ہے جو کہ آپ کہہ لیں فوربیڈن نالج کی ایک فیلڈ ہے جس کو ایسٹرالوجی کہتے ہیں. تو ایسٹرالوجی کے اندر میں نے اپنی کچھ اسلامک ہسٹری کو تھوڑا سا دیکھا, اور اس کے اوپر کچھ میری نظر سے انسائکلوپیڈیاز بھی گزرے, اور اس میں مجھے دیکھنے کو ملا کہ اسلامک ہسٹری اور اس کے باوجود کہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے بہت سختی سے, لیکن اسلامک ہسٹری کے اندر اس فیلڈ کو پریکٹس کیا جاتا رہا. یعنی اس کے اندر یہاں تک کہ بہت سے ایسے دربار تھے سلطانوں کے جہاں پر درباری ایسٹرولوجرز ہوتے تھے جو کہ آ کے ان سلطانوں کے لیے پیشین گوئیاں کرتے تھے, پریڈکشنز کرتے تھے, ان کو بتاتے تھے. یہاں تک کہ یہاں پر بھی آتا ہے ایک روایت میں کہ سلطان محمد فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا, تو انہوں نے اپنے ایسٹرولوجر سے پہلے پوچھا تھا کہ کس ٹائم پہ حملہ کرنا ہے, کس ٹائم کے اوپر آئیڈیل ہے, تو اس ٹائم کے مطابق اس نے حملہ کیا تو اس پہ ان کو فتح حاصل ہوئی. مسئلہ یہ ہے کہ اس شک میں یہ نہیں پوچھ رہا آپ سے کہ وہ ٹھیک ہے, ایسٹرولوجی کا جو نالج ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے. میں اس میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب اسلامک ہسٹری میں, آج آپ کو پتہ ہے نا اوٹومن امپائر کا یہ طریقہ تھا کہ اس کے اندر ایک مفتی اعظم ہوتے تھے اور پھر ایک بادشاہ ہوتے تھے. بادشاہ جو اسلامک کوئی بھی کام تھا وہ مفتی اعظم کے فتوے کے بغیر نہیں کرتے تھے, تو وہ بھی اس کے جو ہے دربار کے اندر اس کی اجازت انہوں نے دی ہوتی تھی. تو ان کو کیا پتہ نہیں تھا, یا پھر کہ یہ اس میں کوئی وسعت, کہ اس فیلڈ میں بھی کوئی وسعت تھی, کوئی روایات تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ اسلامک ہسٹری میں اتنی پریکٹس ہوتی رہی ایسٹرولوجی؟ دیکھیں جہاں تک پریڈکشنس وغیرہ کا تعلق ہے وہ تو اگر ایک اس کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ بعض علماء کو جیسے کشف کا ایک ہمارے بالکل ایک تصور موجود ہے, کوئی یا خواب دیکھنے کا تصور موجود ہے, سچے خواب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کا 46% ہے. تو ایک تو اس بیسس پہ پروڈکشن ہوتی ہے, یعنی کہ کسی کو خواب آ گیا, وہ کنسرن ہو گیا کہ یار میں مطلب, اور وہ پریکٹیکلی وہ اس طرف چیزیں جا بھی رہی تھیں, تو اس کو ایک پوری اس نے وہ جو ہے نا احتیاط اختیار کی کہ یار یہ خواب جو سچا ہونے جا رہا ہے. یا بعض بہت نیک بزرگ, یا کبھی ضروری نہیں ہے بہت نیک ہو, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہم سکس سینس بھی کہہ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے کہ جو ہے نا یار یہ اس طرح نہیں کرو, یہ اس طرح کرو, یا یہ اس ڈیٹ پہ نہیں کرو, اس ڈیٹ پہ کرو, دل نہیں مان رہا, جس کو ہم کہتے ہیں نا, ہمارے یہاں کہتے ہیں دل نہیں مان رہا. تو ایک پریڈکشن تو اس بیسس پہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ مسئلہ جو ہے نا اتنی اوتھینٹسٹی لازمی نہیں ہے کہ اس کو بالکل آپ جو ہے نا کیٹیگوریکلی کہہ سکو کہ اسی طرح ہوگا. وہ ظاہر پریڈکشن تو پریڈکشن ہوتی ہے, تو ایسٹرولوجی تو علم نجوم ہے نا. بالکل. اب ایک سیگمنٹ دوسرا ہے جو پریڈکشن جس کی بیسس پہ کی جاتی ہے, وہ ان ایسٹرولوجی وغیرہ کو, ستاروں کو استعمال کرتے ہوئے, یا جو اس کے مخصوص جو طریقے. دیکھیے اس میں مین اسٹریم موقف تو علماء کرام و فقہاء کرام کا یہ کہ یہ چیزیں حرام ہیں, بلکہ بعد میں تو ان کو شرک و کفر تک قرار دیا ہے. کیوں پریکٹس ہوتا تھا پھر اسلامک ہسٹری میں؟ آپ یہ دیکھیں, یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں کچھ ایسے پولیمیتھ گھسے جو ابن سینا وغیرہ, وہ روایت سے ہٹ کے بہت ساری چیزوں کو ایسے پریکٹس کرتے تھے, اور وہ بظاہر اس کا کبھی فائدہ بھی نظر آتا تھا. تو جو آپ کو ہوتا ہے جو بادشاہ بھی عام طور پہ کبھی کبھار ہوتے ہیں, وہ تھوڑا سا ان چیزوں میں تھوڑا کم ویک ہوتے ہیں, یا وہ اپنی رجیم کو قائم کرنے کے لیے, انٹیکٹ رکھنے کے لیے وہ ان چیزوں سے بھی سہارا لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر اب دیکھیں کالا جادو کی کوئی حقیقت تو ہے نا, علم نجوم کی کبھی کوئی حقیقت نہیں ہو سکتا ہے اس کی کوئی ڈارک سیکرٹ ہو. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مطلب ظاہر ہے, دیکھیں شیطان ہے, دجال ہے, جنات ہے, ان سب کی ایک حقیقت تو ہے نا, اگرچہ ان سے مدد لینا یا ان کو پوجنا یا پلیز کرنا سب حرام ہے. صحیح ہے, کالے جادو کی حقیقت تو ہے, کوئی شک نہیں, ٹھیک ہے, لیکن کالے جادو کو پریکٹس کرنا حرام ہے. تو اس نوعیت سے ہو سکتا ہے اس کی کوئی ان کو ایسی چیز نظر آتا ہو, ان کو اپنی رجیم کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے کوئی ایسا فائدہ نظر آتا ہو جس میں انہوں نے ایجاد دی ہو, یا کچھ ایسے اسکالرس ہوں جو روایت سے ہٹ کر سوچتے ہو, جیسے ابن سینا وغیرہ. بھلے ہو سکتا ہے علماء نے ان پہ پھر فتویٰ بھی لگایا ہو, جیسے امام رازی کے متعلق بھی کتاب میں آتا ہے جس پہ ابن تیمیہ نے بھی تنقید کی کہ یہ السر المکتوم کے نام سے, کہ اس میں جو ہے نا انہوں نے جادو کے طریقے وغیرہ کو جو ہے تھوڑا سا کافی امام رازی نے مطلب انہوں نے اس کو ڈسکس کیا ہے, ٹھیک ہے. ایسٹرولوجی کو بھی, ایسٹرولوجی کو پتہ نہیں, لیکن اس میں جو ہے انہوں نے تھوڑا سا جادو وغیرہ کو تو مطلب وہ ایز اے پارٹ آف ایسٹرولوجی وہ کنسیڈر ہوتا ہے. اگر اس کو گریٹ وائڈ بارڈر اس کے اندر دیکھیں تو ہو سکتا ہے شاید اس کے اندر آ جائے.
لیکن یہ ہے کہ اس پہ کرٹیسزم بھی ہوا ہے. لیکن امام راضی تو بہت بڑے اسکالر تھے نا, جی مفسر قرآن تھے. امام راضی اصل میں وہ ڈفرینٹ, اس کے اندر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو اتنا وہ جینیس ہوتا ہے, وہ کسی ایک چیز کو سمجھنے میں اتنی فیسینیٹنگ, مطلب بالکل فیسینیٹ ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا اس کو کر گزرتا ہے, سیکھ لیتا ہے, اور کبھی کبھار اس کو اپلائی بھی کرتا ہے, جو کہ جائز نہیں ہوتا, لیکن ہو سکتا ہے اپنے ذہن میں, کیونکہ وہ خود عالم ہے, اس نے کوئی ایسا استدلال کیا ہو جس میں اپنے لیے وہ اس کو جائز سمجھ رہا ہو اپنے لیے, لیکن دوسرے علماء نے ہمیشہ اس کو اپوز کیا. تو ظاہر ہے مین اسٹریم میں تو اس کی گنجائش نہیں رکھی, لیکن پریکٹس ضرور ہوئی ہوگی, اور ایسی چیزیں آج بھی ہوتی ہیں ہمارے یہاں. آج بھی ایسے کچھ لوگ ٹی وی پہ بھی آ رہے ہوتے ہیں, بلکہ آپ دیکھیں اس کی جو کچھ ماڈرن قسم ہے ذائچہ وغیرہ نکالنا, اس طرح کی جن کی شریعت میں کوئی بیسس نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں پریکٹس ہو رہی ہے, اور نیشنل ٹی وی پہ میں. لیکن اس کا وہی کہتا ہوں نا, دینی لبادہ تھوڑا سا دیا گیا, وہ جی اس کے تعویذ میں وہ بنا کے نا, وہ جی بالکل نقشے بنا دیتے ہیں, وہ دینی وہ ہے نا, اس کا دینی ایک اینگل ہے. اصل میں تو یہ ایسٹرولوجی کا ہی اینگل ہے وہ بھی, ہاں, جو تعویذ کے اندر. تو اس میں یہی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی تاثیر ایسی ہو کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جادو کی ایک حقیقت تو ہے نا, جادو کا اثر, اگرچہ جادو کرنا کفر ہے, لیکن جادو کا اثر ہے. ان میں کچھ چیزوں کی ایسی ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسا ہو, کوئی مطلب اس میں کوئی غلط علم کے ذریعے کو آپ کسی نتیجے تک پہنچ سکتے ہو, لیکن ان اٹ سیلف اس کو یوز کرنا جائز نہیں ہے. ایک روایت میں ہے, وہ میری نظر سے ایک روایت گزری تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیدہ حفصہ سے کچھ انبن ہوئی تھی, تو شفا بنت عبداللہ کا ذکر آتا ہے کہ وہ بہت پڑھی لکھی خاتون صحابیہ تھیں, ان کا علم بھی بہت معروف تھا اور پڑھی لکھی تھیں, اسلام سے پہلے بھی پڑھنا لکھنا جانتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ الفاظ اس طرح سے فرمائے تھے کہ آپ ان کو جیسے پڑھنا لکھنا سکھایا, ویسے نمل یعنی چونٹی کا علم بھی سکھا دیں. وہ اس زمانے کے اندر نا وہ تھوڑا سا اس میں آتا تھا, اسی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس چیز میں آتا تھا. تو کچھ علماء اس میں یہ بھی کہتے ہیں, ذرا اس میں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے اندر کہ جہاں پر جیسے تعویذ کا بھی نا کہیں کچھ لوگوں کے ہاں وہ جائز ہے تعویذ کا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھاڑ پھونک کے اندر بھی اگر کوئی وہی والے کلمات ہیں نا جو پہلے تھے, تو اگر اس میں کوئی شرکیہ کلمات نہیں ہے تو اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. دیکھیں تعویذ کا بھی مسئلہ ہے کہ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ملتی ہے اس کی کہ بعض لوگوں کو قرآنی تعویذ لکھ کے دیتے, تو سلف میں کئی مطلب اس میں امام احمد سمیت تو ابن تیمیہ سمیت خود امام تیمیہ کے بارے میں آتے وہ بھی لکھ کے دیتے تھے تعویذ, بشرط کہ شرکیہ اس میں بالکل شرکیہ نہ. نبی کے سے کسی نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ جو ہم دور جاہلیت میں کچھ ایسے دم درود کیا کرتے تھے کہ مطلب کسی ایسے شخص کو جو بیمار ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا باس بالرقیہ ما لم یکن شرکن, ٹھیک ہے نا, کہ ایسے رقیہ کے ساتھ ایسے مطلب جو ایسے دم کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے جب تک وہ شرک نہ بن رہا ہو, جس میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہوئی ہے. دیکھیں دم ضروری نہیں, ہمیشہ دم ایک دعا ہے, جی جی جی, ضروری نہیں ہے اس میں جو سنت کے جو الفاظ ہیں وہی ہمیشہ مطلب جو معصور جو ہے مسنون جو اذکار ہیں وہی انہی سے کیا جائے. یہ نص سے ثابت ہے کہ ایسے الفاظ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں دم کے لیے جس میں معنی صحیح ہو, جی جی جی, لیکن ظاہر تاثیر ہمیشہ مسنون اثار کی زیادہ ہوتی ہے. یہ بات بالکل درست ہے. اور اینڈ ود دیٹ وی کم ٹو دی اینڈ آف دا پوڈ کاسٹ. اور الحمدللہ بہت سی پروڈکٹیو ہم نے گفتگو کی. سمرائز کرنے کے لیے میں یہی کہوں گا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہم نے ڈسکس کی جو کہ شاید ہمارے یہاں معاشرے کے اندر نیگیٹیولی پورٹری کی جاتی ہیں, لیکن دین میں اس کے اندر وسعت موجود ہوتی ہے, اور یہ وسعت کو کس کی طرف سے ہوتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل سے ہی ثابت ہوتی ہے. البتہ جیسے آخر پہ ہم نے ڈسکس کیا کہ کچھ ایسے چیزیں ہیں جن میں فضول کی جو وسعت ڈھونڈی جاتی ہے, حالانکہ اس میں جیسے اسٹرالوجی کی طرف کوئی الاؤڈ نہیں ہے, اس کے اندر کوئی وسعت کی گنجائش ہے ہی نہیں. اس کی پریکٹس ہونا اس کی اس بات کی دلیل نہیں ہے, دلیل نہیں ہے کہ آپ اس کو اس کے سمجھ لیں کہ اس کے اندر بھی فضول کی وسعت آپ ڈھونڈنے شروع کر لیں. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں دین میں وسعت کا تصور یہ سمجھ لگتا ہے کہ جہاں پر آسانی ہو اس کو لیا جائے, اور جہاں پر اگر کوئی مشکل ہے تو اس میں کوئی آپ کو زیادہ ثواب نہیں ہے. بالکل, کہ آپ جو ہے مشکل اگر اس کو کریں گے تو موقع کو اختیار کریں گے تو زیادہ ثواب ہوگا. یہ تو آسانی کے اندر یہ تو وہ جیسے ہمارے ہندو سادھو میں نا وہ تپسیا کرتے ہیں کئی سال اپنے آپ کو دھوپ میں کھڑا رکھنا ہے, ایک ٹانگ پہ کھڑا رکھنا, تو یہ وہ تو مشقت تو اس میں زیادہ نماز سے زیادہ ہے, لیکن وہ قابل قبول نہیں, وہ نہیں ہے. تو ود دیٹ وی کم ٹو دی اینڈ آف دا پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ ناظرین نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اس کے بارے میں کوئی کویشچنز ہوں آپ کومنٹس میں بھی ضرور بتائیں, اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کو ضرور ایڈریس کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.